واقعہ پیش آیا ہے کراچی میں کنفیوشس سینٹر کے باہر جو دھماکہ ہوا ہے، اور اس میں ابھی تک جو اطلاع ہے میں یہ بھی لے بھی رہی تھی سندھ گورنمنٹ سے کہ 3 شاید چائنیز اس میں جاں بحق ہوئے ہیں، اور ابھی مزید اطلاع جو ہے وہ آ رہی ہے ہمارے پاس بھی۔ وزیر اعظم ہاؤس نے بھی طلب کی ہے رپورٹ کہ یہ کیا واقعہ ہوا ہے، اور ابھی کچھ ہی دیر میں وہ سی ایم سندھ سے بھی بات کریں گے۔ تو ایک تو میں اس کی شدید مذمت کرتی ہوں، بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے، اور اس کی وجوہات تو ابھی جلد ہی آ جائیں گی، جو فرسٹ انکوائری انویسٹیگیشن رپورٹ ہوگی۔ لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو دہشت گردی کے واقعات ہیں، یہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے جو ایک نیشنل ایکشن پلان میں تمام صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر جس طرح امن دوبارہ بحال کیا تھا ملک میں، اور تمام وفاق کی اکائیوں نے اس میں لیڈ کیا تھا اور اپنا حصہ ڈالا تھا۔ لا اینڈ آرڈر سچویشن چاہے وہ پنجاب کی ہو اور باقی صوبوں کی ہو، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی یہ ترجیح بھی ہے، اور اس میں بھی جو آج کا واقعہ ہے اس میں بھی سندھ حکومت کے ساتھ مل کر وہ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے آئندہ ایسے واقعات نہ ہو سکیں۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ صبح دوپہر شام ایک سوال ہو رہا ہے ہر اطراف سے، جو 2 ہفتے پہلے لوگ اقتدار کی کرسی پر مسلط تھے، 2 ہفتے پہلے لوگ جو دونوں ہاتھوں سے پاکستان کی عوام کو لوٹ رہے تھے، 2 ہفتے پہلے تک وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کی 60 لاکھ نوجوانوں کو بے روزگار کیا، 2 ہفتے پہلے وہ لوگ جو ان کرسیوں اور عہدوں پر مسلط تھے، جنہوں نے مہنگائی کو 2018 میں 3.1% سے 16% پر آج CPI پرسنٹیج کے اوپر ہے، وہ لوگ جنہوں نے ملک کو 43,000 ارب کا قرضہ میں ڈبو دیا، 2 ہفتے پہلے وہ لوگ ان کرسیوں پر مسلط تھے، اور آج سوال یہ کر رہے ہیں کہ بتائیں 2 ہفتے میں مہنگائی کیوں ہو گئی؟ سوال کر رہے ہیں 2 ہفتے میں لوڈ شیڈنگ کیوں ہو گئی؟ 2 ہفتے میں IMF کی وجہ سے ملک میں مہنگائی ہو گئی، 2 ہفتے کے اندر ملک میں بے روزگاری کیوں ہو گئی؟ 2 ہفتے میں کسانوں کو جو ڈیزل نہیں مل رہا کیوں نہیں مل رہا؟ یہ وہ لوگ گفتگو کر رہے ہیں جس میں میں دہرانا چاہتی ہوں خواجہ آصف صاحب نے جو کہا تھا، کوئی شرم بھی ہوتی ہے، کوئی حیا بھی ہوتی ہے، کہ 2 ہفتے پہلے 4 سال ان عہدوں پہ ان کرسیوں پر مسلط رہنے والے لوگ آج ڈھٹائی بے شرمی سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ 2 ہفتے میں کیا ہوا؟ تو پاکستان کی عوام یہ جانتی ہے، آپ پاکستان کی عوام کو بے وقوف نہ بنائیں، یہ بیرون ملک سازش اور آج الیکشن کمیشن کے اوپر حملہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ اپنی ناکامی، نالائکی، ایک نالائق، نااہل جو فیل ہو گیا شخص، 4 سال وہ اقتدار میں رہا اور ملک نے صرف مہنگائی دیکھی، معاشی تباہی دیکھی، کشمیر فروشی دیکھی، ملک نے بے روزگاری دیکھی، پاکستان کی عوام اندھیروں میں ڈوبتے ہوئے جو لوڈ شیڈنگ آج ہو رہی ہے وہ پاکستان کی عوام نے دیکھا، اور پوچھتے ہو 2 ہفتے میں کیا ہوا؟ اور آج اگر سوالات اٹھیں، آپ سے اپوزیشن سوال کرے، جس وقت آپ ان عہدوں پر مسلط تھے، اپوزیشن آپ سے سوال کرے تو اپوزیشن کو بند کر دیا، پارلیمان میں سوال ہو تو پارلیمان آرڈیننس پہ چلائی اور پارلیمان کو تالا لگا دیا، میڈیا آپ سے سوال کرے تو میڈیا کی پسلیاں توڑی، اغوا کیا، ان کو گولیاں ماری، سینسرشپ کیا، اور اظہار رائے پر پابندی جس سے دور 4 سال میں لگی، پوچھتے ہیں 2 ہفتے میں کیا ہوا؟ عدلیہ آپ کی آئین شکنی کے اوپر ڈپٹی سپیکر کی جو رولنگ تھی اس کو مسترد کرے، جو آپ نے آئین پر اور پارلیمان پر حملہ کیا، عوام کو، پارلیمان کو اور آئین کو یرغمال بنایا، عدالتیں اس پر کھلیں اور اپنا فیصلہ دیں، تو کہتے ہیں عدالتیں کیوں کھلی اور عدالتوں پر حملہ کرتے ہو؟ اور جب 8 سال کا فورن فنڈنگ کیس جس پہ آپ نے جواب دینا ہے، 8 سال جواب نہیں آیا، غیر قانونی فنڈنگ، غیر ملکیوں سے فنڈنگ،
$70 लाख کی فنڈنگ، 16 سے زائد اکاؤنٹس ڈکلیئر نہیں کیے جو آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں، اس کے علاوہ بے تحاشا ایسے اکاؤنٹس آئیڈینٹیفائی نہیں ہوئے. آپ سے سوال پوچھو تو آگے اب الیکشن کمیشن پہ حملہ. الیکشن کمیشن کے بعد پروٹیسٹ کس بات کا کرتے ہو؟ اگر 8 سال بعد الیکشن کمیشن چلے ہی گئے ہو تو عمران خان صاحب وہاں جواب دیں کہ $70 لاکھ بیرون ملک سے فورن فنڈنگ کے ذریعے، منی لانڈرنگ کے ذریعے جو پاکستان میں آیا ہے وہ کدھر گیا ہے؟ اگر 8 سال بعد الیکشن کمیشن چلے گئے ہیں اور اگر آپ سے الیکشن کمیشن سوال کر رہا ہے تو آپ الیکشن کمیشن پر حملہ کر رہے ہیں. اور یہ جو پروٹیسٹ ہے کہیں 100 لوگوں کا، کہیں 50 لوگوں کا، کہیں 60 لوگوں کا، کہتے ہیں کہ جو حکومت ہے وہ کنٹینر رکھ رہی ہے. 100 لوگوں پر کون سا کنٹینر؟ اور جو کنٹینر رکھے گئے ہیں وہ اس لیے رکھے گئے ہیں جنہوں نے حکومت بدماشی اور غنڈہ گردی سے کی ہو، جنہوں نے دھرنے کے دوران پولیس والوں کے سر پھاڑے ہوں، جنہوں نے دھرنے کے درمیان سول نافرمانی کی تحریک کے اعلان کیے ہوں، جنہوں نے پی ٹی وی پر حملہ کیا ہو، پارلیمان پر حملہ کیا ہو. اور جو پروٹیسٹ ہے اس کی حقیقت تو ٹی وی سکرینز اور سوشل میڈیا پر آ گئی ہے، کہیں 80، کہیں 50، کہیں 150. لیکن میں یہ امید کرتی تھی کہ آج 8 سال کے بعد عمران خان فورن فنڈنگ کا جواب دے کر آئے گا الیکشن کمشنر کو، چیف الیکشن کمشنر کو. آج سوال کا جواب دیں گے کہ $70 لاکھ کس کی جیب میں گیا جو اپنے ذاتی ملازمین کے اکاؤنٹس میں منگا کر وہ کہاں گیا؟ جو نیچرل ڈیزاسٹر مینجمنٹ فنڈ آپ کو اوورسیز پاکستانیز نے ڈونیشنز دی، شوکت خانم میں ڈونیشنز دی، وہ ڈائیورٹ ہوئی پاکستان تحریک انصاف کے اندر فورن فنڈنگ کے اندر جو ذاتی لوگوں کے اکاؤنٹس میں آئیں، وہ کدھر گئے پیسے؟ میں امید کرتی تھی کہ آج جب الیکشن کمیشن جا رہے ہوں گے تو الیکشن کمیشن 8 سال سے جو سوال پوچھ رہا ہے اس کا جواب آئے گا. اس کے بعد پٹیشن کرتے ہیں ہائی کورٹ میں کہ کوئی خفیہ نہ رکھا جائے ریکارڈ، کیونکہ تمہاری چوری اور ڈاکے کا اور غیر ملکی فورن فنڈنگ کا اکاؤنٹ ہے، اس کا جو تفصیلات ہیں وہ نہ رکھی جائیں. اور الیکشن کمیشن کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ الیکشن کروائیں. الیکشن مقررہ وقت پر ہوگا، جب الیکشن کمیشن تیار ہوگا، جب پاکستان کی عوام چاہے گی اس وقت ہوگا. تمہاری انا، تمہارا فساد، تمہاری نفرت، تمہاری گالی، تمہاری دھمکی، تمہاری غنڈہ گردی پاکستان میں الیکشن نہیں کرائے گی. پاکستان میں الیکشن کمیشن نے کرانا ہے. اور روز جو رٹ لگائی ہوئی ہے کہ الیکشن کمشنر استعفیٰ دے. کیوں استعفیٰ دے؟ کیونکہ تم سے تمہاری چوری کا، منی لانڈرنگ کا سوال کر رہا ہے. آپ اپنا جواب دیں، کیونکہ اب کٹہرے میں آپ ہیں. ہم کہتے ہوتے تھے نا کہ کٹہرے میں جس وقت آپ کھڑے ہوں گے تو عوام کے ہاتھ ہوں گے، آپ کے گریبان ہوں گے. وہ وقت آ چکا ہے. آج آپ کو جواب دینا پڑے گا. آج ملک میں اگر مہنگائی 16% پر ہے تو عمران خان کی وجہ سے ہے. اگر ملک میں پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے تو وہ عمران خان کی وجہ سے ہو رہا ہے. اگر ملک 43,000 ارب کے قرضے میں ڈوبا ہوا ہے تو 4 سال جو قرضہ لیا، ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا قرضہ، وہ عمران خان کی وجہ سے ہے. آج اگر ڈالر 115 سے 190 کے اوپر ہے تو عمران خان کی وجہ سے. اگر آج IMF کی یہ شرائط ہیں تو یہ شرائط پر دستخط فائنانس منسٹر عمران خان کے حکم پر IMF میں کر کے آئے تھے. اگر آج ملک کے اندر IMF کے اندر دوبارہ ڈائیلاگ سٹارٹ ہوا ہے اور آپ کا پھیلایا ہوا گند صاف کیا جا رہا ہے، اگر آج ملک میں لوڈ شیڈنگ ہے تو عمران خان کی وجہ سے ہے. اور وہ کیوں؟ کیونکہ 2 ہفتے پہلے جو پہلی بریفنگ لی تھی اس کے اندر 27 یونٹس پاور پلانٹس کے بند تھے. 5,500 میگا واٹ بجلی صرف فورسڈ آؤٹیجز کی وجہ سے. اس کا کیا مطلب ہے؟ عوام کو سمجھنا پڑے گا کہ 5,500 میگا واٹ بجلی صرف جو یونٹس ہیں ان کی مرمت نہ ہونے کی وجہ سے بند پڑے ہیں، اور باقی ٹوٹل 11,000 میگا واٹ بند ہیں. اور باقی ان لوگوں نے تیل نہیں خریدا، گیس نہیں خریدی، LNG نہیں خریدا، ایندھن نہیں خریدا، اور کوئی کانٹریکٹ نہیں کیا جس وقت چیپسٹ LNG مل رہی تھی. 2018 میں جب نواز شریف مسلم لیگ نون کی حکومت ختم ہوئی تھی تو 0 لوڈ شیڈنگ تھی. ہم اس ملک کے اندر 0 لوڈ شیڈنگ کر کے گئے تھے. آج پوچھتے ہو 2 ہفتے میں کیا کیا؟ میں بتاتی ہوں 2 ہفتے میں کیا کیا. 2 ہفتے کے اندر
جو 27 یونٹس بند تھے آج صرف 7 رہ گئے ہیں، جس کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ جو ہے یہ 2 ہفتے کے اندر کام کرنے والے تھے جو 4 سال میں نہیں کیے۔ 7 مئی کو انشاءاللہ فیول کا بھی بندوبست ہو جائے گا۔ اور ملک اس وقت جو لوڈ شیڈنگ ہے، آج وزیر اعظم نے یہ ہدایت جاری کی ہے کہ 1 مئی سے 0 لوڈ شیڈنگ ہوگی ملک کے اندر۔ یہ ہدایت جاری کر دی گئی ہیں۔ اس کے اندر شارٹ فال اور ہیٹ ویو کے مسائل ہیں، لیکن وزیر اعظم نے اس کے اوپر 0 ٹالرنس دکھائی ہے۔ یہ منصوبہ بندی ان نالائکوں نااہلوں نے کرنی تھی جو آج سوال پوچھ رہے ہیں کہ 2 ہفتوں میں کیا ہوا ہے۔ آج اگر ملک کے اندر لوڈ شیڈنگ ہے، اگر آج کسانوں کو ڈیزل نہیں مل رہا، اگر آج ملک کے اندر ایندھن نہیں ہے، فیول کا بندوبست نہیں ہے، یہ جو پلانٹس ہیں یہ بند ہیں، تو وہ عمران خان کی وجہ سے بند ہیں۔ اگر آج ملک کے اندر مہنگائی ہے، ہم نے تو آ کر چینی بھی سستی کی، آٹا بھی سستا کیا، گھی بھی سستا کیا، مانیٹرنگ میکانزم بنایا کہ جو رمضان بازار ہے اور یوٹیلیٹی سٹورز ہیں اس میں پاکستان کی عوام کو سستا آٹا اور سستی چینی ملے۔ پوچھتے ہو 2 ہفتے میں کیا کیا؟ تم نالائکوں، نااہلوں، چوروں، مافیاز اور کارٹلز نے 4 سال عوام کو لوٹا، 4 سال عوام کی معیشت کو تباہ کیا، 4 سال ملک کے اندر وہ معاشی دہشت گردی کی وجہ سے آج ملک مہنگائی اور قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، 2 کروڑ لوگوں کو غریب کیا۔ کہتے ہو 2 ہفتے میں کیا ہوا ہے؟ یہ تمام سوالات کے جواب آپ نے دینے ہیں۔ تم یہ جو بیرون ملک سازش کا کاغذ لہرا رہے ہو نا، آپ کی نالائکی کو عوام نہیں بھولے گی، آپ کی نااہلی کو عوام نہیں بھول سکتی۔ آپ ایک فیلڈ شخص تھے جس نے پاکستان کی عوام کو یرغمال بنایا ہوا تھا، میڈیا کو یرغمال بنایا ہوا تھا، پارلیمان کو یرغمال بنایا ہوا تھا، اپوزیشن کو یرغمال بنایا ہوا تھا۔ جو تم سے سوال کرے اس کو گالی دو، جو تم سے سوال کرے اس کو دھمکی دو، جو تم سے ادارہ سوال کرے اس پر حملہ کرو، یہ اب نہیں چلے گا۔ اور یہ جو امپورٹنٹ بات، جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ دھمکیاں دینا، یہ جو تمہاری گنڈا گردی ہے، یہ میں نے پہلے کہا تھا کہ جس وقت اقتدار کی کرسی کھسکے گی نا تو یہ تمام دھمکیاں سوالات میں تبدیل ہوں گی جو پاکستان کی عوام آج تم سے کر رہی ہے۔ یہ چور، جھوٹ، منافقت، نالائکی، نااہلی، بدماشی، گنڈا گردی، اس کا جو برانڈ ہے وہ عمران خان ہے۔ لیکن ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ نہ اب اقتدار کی طاقت آپ کے پاس ہے اور نہ وہ کرسی آپ کے پاس ہے جس کو استعمال کر کے آپ لوگوں کی زبان بندی کرتے تھے، اور زبان پھر بھی بند نہیں ہوئی۔ آج میں خراج تحسین پیش کرتی ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے ان کے فاشزم کا مقابلہ کیا۔ اس میں میڈیا بھی ہے، اس میں اپوزیشن بھی ہے، اس میں سیاسی جماعتیں بھی ہیں، اس میں وہ تمام بزنس کمیونٹی ہے جس کو نیب نیازی گٹھ جوڑ کے ذریعے انہوں نے کنٹرول کرنے کی کوشش کی۔ ان لوگوں نے ان کی فسطائیت کا مقابلہ کیا۔ اس لیے جو سوالات ہیں ان کے جواب دیں۔ پاکستان کی عوام منتظر ہے آپ سے کہ پاکستان کی عوام کو ان کی بے روزگاری کا، ان کی مہنگائی کا، ان کی معاشی تباہی کا، کشمیر فروشی کا جواب آپ کو دینا پڑے گا۔ آج اگر ڈالر پرائس جو روپے کی قدر ہے اور ڈالر جو 115 سے 190 پہ، اس کا جواب آپ کو دینا پڑے گا۔ آج اگر بجلی مہنگی ہے، گیس مہنگی ہے، اگر قرضے ملک کے اندر ہیں، اس کا جواب عمران خان کو دینا پڑے گا۔ یہ بیرون ملک سازش کا کنٹینر نہ سجتا اگر آج ملک کو ریلیف دیا ہوتا۔ ہم ہر قدم کے اوپر ملک کو ریلیف دیں گے اور تم ہر قدم پر یہ کوشش کرو گے کہ ملک کو تکلیف ملے، عوام کو تکلیف ملے۔ ہمیں پتہ ہے جس طرح سی پیک آ رہا تھا تو تم کنٹینر لے کر چڑھ گئے تھے، اسی طرح آج آپ کو پتہ ہے کہ اگر یہ جس سپیڈ سے شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان کام کر رہے ہیں، ان کے وزراء کام کر رہے ہیں، ان کی حکومت کام کر رہی ہے، جس طرح ان کے نیچے بیوروکریسی کام کر رہی ہے صرف اور صرف پاکستان کی عوام کو ریلیف دینے کے لیے، تو تمہاری تو شکل بھی کسی کو یاد نہیں رہنی، آپ کا تو کوئی نام لینے والا نہیں ہونا۔ ابھی جو تم کاغذ لہرا کے آپ لوگوں کو باتیں بتاتے ہیں، آج عوام صرف تم سے ایک ہی سوال پوچھنا چاہتی ہے کہ ان کی آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی کا چور عمران خان ہے۔ وہ ایک ہی سوال کر رہے ہیں کہ ان کی مہنگی چینی، مہنگا آٹا، مہنگا بجلی، مہنگی گیس، مہنگی دوائی کا ذمہ دار صرف عمران خان ہے۔ آج الیکشن کمیشن کے بعد پروٹیسٹ نہ کرو،
آج جب قوم سے خطاب کرتے ہو، تقریر کرتے ہو، ٹویٹ کرتے ہو تو بتاؤ 43,000 ارب کا قرضہ کیوں لیا؟ بتاؤ مہنگائی 16% پر کیسے پہنچی؟ بتاؤ ترقی کی شرح پہلے 6.1 سے منفی گئی اور آج بھی 2018 کے مقابلے کی نہیں ہے، 4% پر ہے۔ آج بتاؤ کہ پیٹرول میں جو تم نے 4 سال لوٹ مار کی اپنے مافیاز کے ساتھ مل کر، اور آج جو پاکستان کی عوام مہنگا پیٹرول ڈیزل خرید رہی ہے اور کسانوں کو ڈیزل اور پیٹرول نہیں مل رہا، اس کا ذمہ دار عمران خان ہے۔ آج پاکستان کی عوام یہ سوال پوچھ رہی ہے۔ آج تمہاری نوٹنکی اور تمہارے تماشوں میں انٹرسٹڈ نہیں ہے پاکستان کا نوجوان۔ آج پاکستان کا نوجوان یہ پوچھ رہا ہے کہ میرا روزگار، میری 1 کروڑ نوکری کدھر ہے؟ آج وہ بے گھر لوگ پوچھ رہے ہیں کہ 50 لاکھ گھر دے کر جانے تھے، وہ 50 لاکھ گھر کدھر ہیں؟ آج پوچھ رہے ہیں کہ جو تم شرائط پر دستخط کر کے آئے تھے IMF کی، جس کی وجہ سے آج جو تمہارا گند ہے اس کو صاف کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ IMF کی شرائط کی وجہ سے بڑی مہنگائی آنے والی ہے۔ مہنگائی آنے والی ہے تو اس کے ذمہ دار عمران خان صاحب آپ ہیں۔ اگر ملک کے اندر، اور انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے، دن رات کام کریں گے۔ شہباز شریف صاحب دن رات، صبح دوپہر شام، صرف جتنی میٹنگز ہیں وہ پاکستان کے عوام کے ریلیف کے لیے ہیں، اور اس کی برعکس وہ شخص جو 4 سال اقتدار پر مسلط رہا، اس کی جتنی میٹنگز ہیں، جتنے جلسے ہیں، وہ پاکستان کی عوام کی تکلیف کے لیے۔ کرسی پر مسلط رہ کر بھی تکلیف دی، اقتدار کے باہر جا کر بھی تکلیف دی، اور جس وقت اس سے پہلے کنٹینر پر تھے اس وقت بھی تکلیف دی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہوتے ہیں کہ کن کے ہاتھوں میں ریلیف دینے کی لکیریں ہوتی ہیں اور کن کے ہاتھوں میں عوام کو تکلیف دینے کی لکیریں ہوتی ہیں۔ یہ تمام پاکستان کی عوام جانتی ہے، اور یہ پروپیگنڈا، یہ جھوٹ بولنا، یہ تمام چیزیں اب بند کرو، سوالوں کے جواب دو۔ جب الیکشن کمیشن جاتے ہو تو فوراً فنڈنگ کا جواب دو۔ جب دھرنا دینے آنے کی کال کرتے ہو تو مہنگائی اور بے روزگاری، معاشی دہشت گردی، معاشی تباہی اور کشمیر فروشی کا جواب دو۔ اس وقت سوال کرنے کا تمہارا وقت نہیں ہے، اس وقت احتساب اور جواب دینے کا تمہارا وقت ہے، اور پاکستان کی عوام یہ سوال اور جواب لے کر بھی رہے گی۔ اور پاکستان کی عوام کو ہم یہ انشاءاللہ، کیونکہ اگر نیت ہو پاکستان کی عوام کو مہنگائی سے چھٹکارا دلانے کی، تو پھر 2018 کی طرح 3% پر مہنگائی آ کر رہتی ہے۔ جس وقت ریلیف دینا، جس وقت مقصد لوڈ شیڈنگ کو کم کرنا اور ختم کرنا ہو، تو 2018 کی طرح 14,000 میگا واٹ بجلی جو نواز شریف بنا کر گیا، 4 سال میں اس کو سسٹم سے ہٹا دیا۔ اس کے لیے فیول کا بندوبست نہیں کر سکے۔ آج LNG کے جتنے منصوبے ہیں وہ بند پڑے ہیں، کیونکہ LNG کانٹریکٹس انہوں نے نہیں کیے۔ جس وقت سستی LNG مل رہی تھی، اس وقت مافیاز نے اپنی دکان سجانے کی کوشش کی، اس وقت لوٹ مار جاری تھی۔ پیٹرول ہو، LNG ہو، ایندھن ہو، ڈیزل ہو، رائٹ لیفٹ مافیاز بیٹھے ہوئے تھے۔ لیکن نواز شریف نے 2018 میں اس نیت، اس کام اور اس محنت کے ساتھ لوڈ شیڈنگ ختم کر کے دی۔ ہم انشاءاللہ ختم کریں گے۔ ہم کوئی یہ چیز نہیں کریں گے کہ یہ پچھلی حکومت نے کیا ہے، لیکن وہ چیزیں پاکستان کی عوام کو یاد دلاتے رہیں گے، کیونکہ یہ سب جھوٹے کرائے کے ترجمان، کرائے کے لوگ کچھ تو بریف کیس اٹھا کے کورٹ کے آرڈر لے کر اپنے گھروں کو واپس چلے گئے ہیں، لیکن جو یہاں موجود ہیں ان سوالوں کے جواب دیں گے، اور جو چور بار بھاگے ہیں ان کو واپس لے جانا بھی ہمیں آتا ہے۔ یاسر ملک صاحب، میڈم یہ بتائیے گا، شہباز صاحب روانہ ہو رہے ہیں سعودیہ، ان کے ساتھ جو اتحادی جا رہے ہیں، ان کے جتنے بھی اخراجات آ رہے ہیں وہ کون اٹھا رہے ہیں؟ دوسرا جو شریف فیملی کا بھی ایک بہت بڑی لسٹ سامنے ہے، گزشتہ لوگ، یہ تمام تر جو اخراجات ہیں یہ کون اٹھا رہے ہیں؟ دوسرا بوئنگ 777 کی تماس کی گئی تھی کہ PAJ سے کہ وہ دے دیا جائے، کیا اب کمرشل فلائٹ سے جائیں گے سارے لوگ؟ دیکھیں، یہ کل سے چیز چل رہی ہے، اور میں بہت کوشش کی کہ میں اس کو اصل حقیقت پاکستان کی عوام کو ساتھ ساتھ بتاتی رہوں، لیکن پروپیگنڈا اور جھوٹ کی مشینوں جن کی تربیت ہی 10 سال 15 سال جھوٹوں کے اوپر ہوئی ہو، ان کا مقابلہ سچ بھی نہیں کر سکتا۔ پہلی بات یہ ہے کہ عمران خان کے سعودی وزٹ میں اور شہباز شریف وزیر اعظم جو تھے ان کے سعودی وزٹ میں ایک فرق تو ضرور ہے۔ پچھلے جتنے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے وزٹس کیے، دورے کیے، وہ سرکاری خرچ پہ کیے۔
1 बिलियन का हेलीकॉप्टर चलाया अपनी सफरी सहूलत के लिए। सऊदी अरब का जो विजिट है वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब का, वो तमाम ज़ाती खर्च के ऊपर है। पहली बात तो ये पहला फ़र्क है। दूसरा फ़र्क ये है कि ये जो कागज़, ये शायद ये वाला वो ख़त है जिसको लहरा रहे हैं फॉरेन ऑफिस वाला, मैं इसकी भी एक तफसील बताना चाहती हूँ। ये SOP होता है कि जब कोई इंटरनेशनल विजिट, और ये SOP इमरान खान साहब के दौर हुकूमत का SOP मैं आपको बता रही हूँ, कि जब इस तरह का विजिट हो तो फॉरेन ऑफिस जो है वो ख़त लिखता है। ये हमें आज ही पता चला जब ये ख़त हमें मिला। ये ख़त ना वज़ीर आज़म की हदायत पर लिखा गया, ना वज़ीर आज़म हाउस की हदायत और इंस्ट्रक्शन के ऊपर लिखा गया। कोई डायरेक्शन, कोई मरासला, कोई ऐसी ख़त नहीं गया वज़ीर आज़म हाउस की तरफ से मोफा को, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स को, कि ये ख़त लिखा जाए PIA को। यहाँ तक कि PIA के चेयरमैन को प्राइम मिनिस्टर ने खुद कॉल की कि जो लोग इस पे जाएंगे वो अपने ज़ाती खर्च पर जाएंगे, कमर्शियल फ्लाइट पर जाएंगे। पहली बात। दूसरी बात, ये मोफा का एक स्टैंडर्ड SOP है। जब वो प्लानिंग करते हैं तो वो एयरलाइन को लिखते हैं कि आपका जो जहाज़ है उसको, और इसमें भी लिखा हुआ है स्टैंड बाय पे रखें, इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ कि उसको बुक करें। पहली बात। और जिस वक्त कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने मीटिंग चेयर की, उनके सामने ये ऑप्शंस रखी गई, जिसके अंदर पहली ऑप्शन यही थी। तो उसको शहबाज शरीफ साहब ने, क्योंकि 4-5 प्लानिंग मीटिंग्स हो चुकी थी उसके बाद, कि कैटेगोरिकली ये कहा कि वो खुद, जिस तरह वो 10 साल बतौर चीफ मिनिस्टर तमाम इंटरनेशनल दौरे जो थे वो अपने ज़ाती खर्च पर करते रहे, और इन झूठों ने जो आज ये प्रोपोगेंडा करें, पंजाब असेंबली में बुज़दार साहब की हुकूमत ने क्वेश्चन आंसर के अंदर पंजाब असेंबली में ये ले किया था कि तमाम अखराजात जो थे इंटरनेशनल विजिट्स के, चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ के, वो उनके ज़ाती अखराजात थे कि पैसों पर हुए। पहली बात ये। दूसरी बात, जिस वक्त उनको मीटिंग के अंदर रिक्वेस्ट आई, जो ये लिस्ट्स फिर रही हैं उसके ऊपर मीडिया के ऊपर, ये वो तमाम रिक्वेस्ट्स हैं जो शहबाज शरीफ साहब को आई, जो लिस्ट का हिस्सा है। उस पर यह कैटेगोरिक फैसला लिया गया था कि कोई भी वज़ीर आज़म के साथ सऊदी अरेबिया नहीं जाएगा। उनका ऑफिशियल जो डेलीगेशन है वो 13 लोगों के ऊपर मबनी है। जो इन्होंने लिस्टें तो पता नहीं कहाँ से मेहरबानों ने लीक की, वो भी इनकम्प्लीट लीक की। जो 13 लोगों की लिस्ट है वो मीडिया को मैं अभी प्रोवाइड करूंगी, क्योंकि अभी वो फाइनल हो गई है। जो आखिरी मीटिंग हुई है प्लानिंग रिलेटेड, जिसमें कल फॉरेन मिनिस्टर साहिबा भी मौजूद थी, सारे ऑफिसर्स भी मौजूद थे, वो सऊदी अरेबिया की प्लानिंग के ऊपर थी, जिसके बाद ये इनकम्प्लीट लिस्टें जो थी वो इशाया की गई। और वो कैटेगोरिकली वज़ीर आज़म साहब ने ये कहा है कि जिन जिन ने जाना है वो अपने सरकारी खर्च पर जाएंगे। यहाँ तक कि एलाइज भी जो पार्टीज़ हैं वो तमाम अपने ज़ाती खर्च पर जा रही हैं। जो शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म के साथ लोग जा रहे हैं वो तमाम लोग अपने ज़ाती खर्च पर जा रहे हैं, और उसके अलावा जो लोग हैं वो कमर्शियल फ़्लाइट पे जा रहे हैं। तो ये तो वाज़ेह तौर पे मैं आप लोगों को चीज़ बता दूं। कल क्योंकि ये सारी तफसील मैंने कल रात तक काफ़ी झूठों का मुकाबला किया और काफ़ी हद तक लोगों को आगाही दी कि ये क्या सूरत हाल है। और इसके ऊपर एक और चीज़ बड़ी, सहाफ़ियों के ऊपर साबका वज़ीर इत्तलात ने इल्ज़ाम लगाया कि वो मतलब उनको इतनी शर्म नहीं आती कि कोई अगर अल्लाह के घर जा रहा है उसको तो छोड़ दो। सहाफ़ियों पे कहा गया कि ये वो सहाफ़ी हैं जो लिफाफा लेते हैं, पता नहीं क्या क्या गुफ्तगू की गई। जो बतौर वज़ीर इत्तलात साबका जो 2 हफ्ते पहले तक वज़ीर इत्तलात थे, उनको ये बात नहीं कहनी चाहिए थी। मैं उसकी भी मज़म्मत करती हूँ और इस बात को भी कैटेगोरिकली डिनाई करती हूँ कि कोई सहाफ़ी सरकारी ख़र्चे के ऊपर सऊदी अरेबिया के विज़िट पर नहीं जा रहे। मैं दोबारा दोहराना चाहती हूँ कि सरकारी विज़िट पर ना वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, जो उनके साथ लोग जा रहे हैं, जो वो सब ज़ाती खर्चे पे जा रहे हैं, और सरकारी खर्चे पर कोई भी जो सहाफ़ी है वो नहीं जा रहा हुकूमत पाकिस्तान के खर्चे के ऊपर। तो ये चीज़ें थी जो मैंने आपसे शेयर करनी थी, इम्पॉर्टेंट थी, क्योंकि इसके ऊपर कल बहुत प्रोपेगेंडा किया। अगर फ़र्क देखना है तो फ़र्क सिर्फ एक चीज़ का है कि ये सऊदी विज़िट ज़ाती खर्चे पर है, पाकिस्तान की आवाम के लिए है, और पाकिस्तान की आवाम के लिए स्ट्रेटिजिक पार्टनरशिप्स के दरवाज़े खोलने के लिए है। सऊदी अरेबिया हमारा बहुत दरीना दोस्त है और हमारे गमी में, खुशी में, मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़े हुए हैं। तो ये जो विज़िट है उसका मकसद सिर्फ ये है। लेकिन अगर अपनी झोली में कोई कारकर्दगी होती, अपनी झोली में कोई पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ दिए होते,
تو آج یہ جھوٹا پروپیگنڈا کا سہارا نہ لینا پڑتا. لیکن اللہ تعالیٰ کی، جیسے میں نے پہلے کہا ہے، یہ قسمت کی باتیں ہیں. کسی کی خدمت لکھی ہے ہاتھوں میں، کسی کے ہاتھوں میں عوام کو تکلیف دینا لکھا ہے. ڈاکٹر یاسمین داشت نے بھی تھوڑی پریس بریفنگ دی ہے. انہوں نے کہا کہ ہم نے 4 سال تک پی ٹی آئی کو اس کا گھر صاف کیا، اس کو ٹھیک کیا. آپ لوگ وہاں پہ صرف شو بازی کرنے کے لیے آئے. اور آج ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ سندھ اور اس پر حملہ کرنے والے پی ٹی آئی کے ایم این ایز گرفتار ہوئے. کیا کہیں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو جو آپ نے بات کی ہے کسانوں والی اور جو شارٹیج آف ڈیزل والی، وہ آج ہدایت اس پہ بھی جاری کی ہے کہ فوری طور پر جو ہورڈنگ کی خبریں آ رہی ہیں، اور میں یہ گزارش کروں گی ان تمام لوگوں سے کہ جو اس کے ذمہ دار ہیں وہ پلیز پاکستان کی عوام کو یہ تکلیف نہ دیں. لیکن وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ایڈمنسٹریٹولی ہورڈنگ کے اوپر پوری تعداد موجود ہے. کہیں شارٹیج اس طرح نہیں ہے، لیکن صرف جو ہورڈرز ہیں، جو یہ قیمت کی زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ کر رہے ہیں کہ ایسی کوئی پریڈکشن کو پریمپٹ کر رہے ہیں، وہ اس کو ایڈمنسٹریٹولی کنٹرول کرنے کی، اور زیرو ٹالرنس ہے اس پہ بھی، اس کے اوپر آپریشنز کرنے کی، وہاں کمپلیٹ چھاپے مارنے کی کہ جہاں جہاں یہ ہورڈنگ ہو رہی ہے اس کو کم کیا جائے. اس پہ ہدایت جاری کر دی گئی ہیں وزیر اعظم صاحب کی طرف سے، اور انشاءاللہ 1-2 دنوں میں اس کے اثرات بھی آئیں گے. جو لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے 7 مئی کو، ایک تو جو آؤٹیجز فورس تھی، میں نے پہلے بتا دیا کہ وہ جو 5,500 میگا واٹ فورس آؤٹیجز مرمت نہ ہونے کی وجہ سے 27 یونٹس بند تھے، وہ 7 رہ گئے ہیں غالباً، وہ بھی فنکشنل ہو جائیں گے. جو ایندھن نہ ہونے کی وجہ سے پلانٹس بند تھے، موسٹ ایفیشینٹ پلانٹس جو موجود ہے بجلی سسٹم کے اندر، وہ 7 مئی سے اس کا بھی بندوبست ہو رہا ہے. لیکن پہلی سے یہ تمام مرمت کر کے، فورس آؤٹیجز کم کر کے، سسٹم میں ایفیشنسی لا کر 1 مئی سے لوڈ شیڈنگ کا کمپلیٹ ہدایت کر دی ہے زیرو لوڈ شیڈنگ کی وزیر اعظم نے. اور یہ ہدایت نیچے تک جاری کر دی گئی ہے کہ اس کے اوپر فوری طور پر عمل کیا جائے، تاکہ رمضان میں تو کوشش کی ہے بالکل کہ افطاری اور سحری کی طرف سے، لیکن 1 مئی کو عید کے دوران بھی، اور اس کے بعد انشاءاللہ 7 کو وہ فیول کی بھی بندوبست ہو جائے گا. تو پوری طرح سے انشاءاللہ لوڈ شیڈنگ کے اوپر کوشش یہ ہے کہ ہم قابو پا لیں گے. اور وہ بات دوبارہ میں دہرانا چاہتی ہوں کہ 2 ہفتے کے اندر جو لوڈ شیڈنگ ہے، فیول نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، مرمت نہیں ہوئی، یہ 4 سال کی نالائکی، نااہلی، بے حسی، اور جس جو لوٹ مار میں جو مصروف تھے انہوں نے اس طرف پرائیورٹی نہیں رکھی، غور ہی نہیں کیا، اور یہ سب ان کے اعمال نامے ہیں. لیکن انشاءاللہ ان پر قابو پا لیا جائے گا. جی، پی کے ایل آئی کس نے بنایا؟ ثاقب نثار صاحب کی نظر ہوا. اس کے بعد جو وارڈز ہیں، حالت یہ ہے کہ 4 سال میں 12 سے 13 وارڈز ہی بند ہیں، فنڈنگ ہی نہیں ہے، ایمرجنسی یونٹس بند ہیں. وہاں جو حال تھا وہ آپ نے دیکھا کہ، اور ان کا گند ہم نے تو پی کے ایل آئی بنایا تھا، پاکستان کی عوام کے لیے بنایا تھا. یہ جو آج تقریریں اور بریفنگز دے رہے ہیں، کووڈ کے اندر ان کا کوئی ہسپتال نہیں لگا، کوئی ایک اینٹ نہیں لگی 4 سال، 1 میگا واٹ بجلی سسٹم میں نہیں ڈالی 4 سال، 1 میگا واٹ بجلی، ایک ہسپتال میں کوئی کمرہ نیا نہیں بنایا، ایک اینٹ نہیں لگائی، ایک سکول میں ایک ایکسٹرا کلاس روم نہیں بنایا. مہنگائی کی جو طوفان، قرضے، بے روزگاری، اس کے علاوہ ان کے اعمال نامے میں کوئی چیک لسٹ نہیں ہے. اس لیے کاغذ صرف بیرون ملک سازش کا لہرایا جا رہا ہے. اس کا بھی تماشا، تمسخر، مذاق جو اڑ رہا ہے، وہ اگر شیشے میں اپنی شکل دیکھیں تو اس کا اندازہ بھی ہو جائے گا. منیت اکبر صاحب. جی بالکل، اس کے جی وہ انٹیریئر منسٹری کا وہ ہے پریروگیٹو، وہ اناؤنس کریں گے. میں نے ابھی دیکھی ہے میڈیا پہ خبر، لیکن اس کی میں بھی تصدیق نہیں کر سکتی. جو بھی ہوگا وہ وزارت داخلہ، جن کا یہ
डोमेन है वो इसकी अनाउंसमेंट करेंगे ईद की छुट्टियों की। दूसरी ये बात है कि बिल्कुल आपने सही कहा कि सऊदी अरेबिया का विज़िट बहुत स्ट्रेटिजिक है, बड़ा अहमियत का हामिल है, और इसके अंदर जितनी स्ट्रेटिजिक पार्टनरशिप्स के लिए, जिसमें एग्रीकल्चर के एवेन्यूज़ हैं, इंडस्ट्रियल जोन्स के एवेन्यूज़ हैं, जिस पे जो बात है, क्योंकि इकोनॉमिक जो एक्सचेंजेस हैं उससे ही मुल्क की मईशत भी ठीक हो सकती है, पाकिस्तान की आवाम को भी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। अब वो ट्रेडिशनल तरीके नहीं हैं जो 4 साल होता रहा इस मुल्क के अंदर, भीख नहीं मांगूंगा और कशकोल ही नहीं टूटा। तो ये सारा मकसद विज़िट है हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी का, कि वो किस तरह ऐसे मौके वो फ़ॉरेन पॉलिसी ट्रांसलेट हो जो पाकिस्तान की आवाम के लिए हो। उसके ऊपर पूरा प्रोग्राम मीटिंग्स का और शेड्यूल जो है वो मीडिया को जारी कर दिया जाएगा, ताकि आप लोगों को भी सहूलत रहे उन मीटिंग्स को और उन नकात को कवर करने में। वो इंशाल्लाह हम कल सुबह जब विज़िट के जाने से पहले हम वो शेयर करेंगे। देखिए, अभी तक तो फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं वो वापस अभी फ़्लाइट में हैं, वापस आ रहे हैं और वो पूरी एक ब्रीफिंग भी देंगे। और ये प्रीएम्प्टिव ख़बर है, इस तरह की अभी कोई फ़ैसला नहीं हुआ। और दूसरी बात आपने जो की पेट्रोल के अंदर, वही डीज़ल वाली आपने होर्डिंग की बात की है, इसके ऊपर जैसे मैंने पहले कहा कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव हदायत चली गई है तमाम सूबाई लेवल के ऊपर भी, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे भी, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर भी, कि जहाँ भी इस किस्म की होर्डिंग हो रही है उस पर कंप्लीट ज़ीरो टॉलरेंस दिखाकर ऑपरेशंस किए जाएँ, ताकि जो फरहमी है फ्यूल की जो मौजूद है वो पाकिस्तान की आवाम को मिलने में दिक्कत ना हो। किसानों की जो एक इस वक्त बड़े मसले का शिकार हैं, उसको देखते हुए सुबह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने इस पर भी हदायत जारी की। और इंशाल्लाह आप ख़ुद देखेंगे कि 2-3 दिन के अंदर ये जो हालात हैं लोड शेडिंग के, तो आपको पता है बेहतर होने लग गए हैं और अभी मज़ीद बेहतर होंगे, क्योंकि सिस्टम के अंदर जो आउटेजेस हैं वो वापस आ रही हैं और फ्यूल का भी बंदोबस्त 7 से शुरू हो जाएगा। बाकी ये जो फरहमी डीज़ल है और फ्यूल की, इसमें भी इंशाल्लाह बेहतरी आ जाएगी। आखिरी सवाल का साथ सलीम साहब। जी बिल्कुल, जो फ़राह खान साहिबा हैं, नहीं गुज्जर मैं नहीं कह सकती, मुझे बड़ी शिकायत आई है मुझे गुज्जर बरादरी से कि आप ना इस्तेमाल करें हमारा नाम। तो गोगी, शायद फ़राह गोगी साहिबा जो हैं, उनके जो एसेट में इंक्रीज़ है, जो इमरान खान साहब की अहलिया की फ्रंट मैन और इमरान खान साहब की फ्रंट मैन पर्सन थी, उनकी तफसीलात भी आ गई हैं, वो मीडिया को दे भी दी गई हैं। लेकिन उसके ऊपर जो एसिड बियॉन्ड मीन्स है, जिसकी गर्दान हम सुनते रहे हैं, आपने कुछ देखा होगा, कोई केस ना बने तो एसिड बियॉन्ड मीन्स का केस, लेकिन इस दफ़ा एसिड भी मिल गए हैं, केस भी बन रहा है। और इंशाल्लाह ये जितने फ्रंट पर्सनस हैं ना इमरान खान के, शहजाद अकबर साहब हों, फ़राह गोगी साहिबा हों, उनके एसेट के अंदर जो इंक्रीज़ है वो डायरेक्टली जो ताना बाना है उनके घर से मिलता है, इमरान खान से मिलता है, वो पाकिस्तान की आवाम के सामने भी आएंगे, कानून के कटहरे में भी होंगे। और इंशाल्लाह जिन्होंने पाकिस्तान की आवाम को लूटा है, कानून अपना रास्ता ज़रूर लेगा। थैंक यू मैडम।